السلام علیکم دوستو۔ جن دنوں اورنگزیب عالمگیر کی ہندوستان پر حکومت تھی، اس نے ابراہیم خان نامی ایک شخص کو بنارس کا کوتوال مقرر کیا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ سارے بنارس میں اس کی دہشت پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ نہایت ہی ظالم اور عیاش شخص تھا۔ اس کی ہولناک نگاہوں سے کسی نوشگفتہ کلی کا بچ جانا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی میں جا کر سراغ لگا کر اس کو اطلاع پہنچاتے۔ آہستہ آہستہ کوتوال کی ہوس پرستی اور عیاش مزاجی کی داستانیں پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ کسی کی بہو اور بیٹی کی آبرو اس کی درندگی سے محفوظ نہ تھی۔ جب تک وہ کسی کی تازہ عصمت کا خون نہ کر لیتا، اس کی رات چین سے نہیں گزرتی تھی۔ بنارس میں اس سے پہلے اتنا شقی القلب اور بدمست حاکم نہیں آیا تھا۔ کوتوال کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ اس شہر کے پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا ایک ایسا ہیرا ہے جس پر آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی۔ کوتوال کی طرف سے پنڈت کو پیغام بھیجا گیا، مجھے خبر ہے کہ تمہاری شکنتلا نام کی ایک بیٹی ہے جو سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے گھر کی زینت بنایا جائے، لہٰذا اس کی ڈولی بنا کر میرے دروازے پر پہنچا دو۔ 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے گھر پر نہ پہنچی تو پھر میرے سپاہی اسے زبردستی اٹھا لیں گے۔ باپ نے بیٹی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ حکمران شہر سے 1 ماہ کی مہلت لے لیں، لہٰذا 1 ماہ کی مہلت مانگی گئی، جس کی اجازت دے دی گئی۔ اب شکنتلا مردانہ لباس پہن کر سر پر امامہ باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دلی روانہ ہو گئی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر ابھی نماز جمعہ سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے شہزادوں کا لباس پہنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ لگی۔ نقیب کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر جوں ہی دیوان خاص میں اپنے تخت شاہی پر براجمان ہوا تو نوجوان کو پیش کیا گیا۔ سلطان نے حکم دیا، دربار کو فوری خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ جب سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے نوجوان کی طرف چادر بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی لو، یہ دستار اتار کر چادر اوڑھ لو۔ ایک اجنبی عورت کو مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔ اپنی نسوانیت کا راز مت چھپاؤ، میں تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں۔ شکنتلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ یہ دردناک داستان سننے کے بعد سلطان نے اپنا حکم سنایا کہ 1 مہینے کی مہلت میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، اب تم اپنے شہر کو لوٹ جاؤ اور والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراً تمہاری ڈولی کا انتظام کر دیں۔ یہ سن کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور بنارس کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ راستے میں بار بار سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر خیال آیا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کا خطاب کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ مقررہ تاریخ پر شکنتلا کی ڈولی تیار کی گئی۔ سارے شہر میں کوتوال کے مظالم کی بھیانک دہشت طاری ہو گئی۔ بوڑھے کوتوال خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ آج ملکہ حسن اس کے گھر کی دلہن بن رہی ہے۔ ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ سرکار شکنتلا دیوی بہت قریب آ گئی ہے، بس چند قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ بوڑھا کوتوال پیسے لٹانے میں مصروف ہو گیا۔ بنارس کے بھکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا غرور جاگ اٹھا۔ پیسے لٹاتا لٹاتا وہ ڈولی کے قریب پہنچ گیا۔ اب جو اس کی نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کانپنے لگا۔ دہشت کے مارے اس کے سارے جسم کا خون سوکھ گیا۔ وہ ایک بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، کیوں بدبخت، میں نے تجھے اس کرتوت کے لیے بنارس بھیجا تھا کہ تو یہ ظلم کا تماشا رچاتا پھرے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے؟ اقوام کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت ایک مسلمان کا سب سے مقدس فریضہ ہے۔ فترِ غضب سے شہنشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ اسی دوران دلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آن پہنچا۔ کوتوال کی طرف سے اشارہ کر کے شہنشاہ ہند نے سپہ سالار کو حکم دیا، اس سیاہ کار کو فوراً کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دوسرے لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ 2 خوخار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے جائیں
اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائے، یہاں تک کہ زمین پر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر جائیں۔ شہنشاہ کے حکم کی تکمیل میں فوجی دستہ حرکت میں آ گیا اور کوتوال اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ سارا شہر شہنشاہ کے انصاف سے گونج رہا تھا۔ شہنشاہ کے فیصلے کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور اس واقعے کی اطلاع پاتے ہی شکنتلا کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ شکنتلا اپنے گھر پہنچی تو شہنشاہ اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا اور کہا، پہلے مجھے پانی پلائیے، میں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکنتلا بیٹی میرے دربار میں فریاد کی تھی۔ میں نے اسی دن اپنے خدا سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو انصاف نہیں دوں گا تب تک اپنے حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتاروں گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور بعد میں کھانا تناول فرمایا۔ جو ہی آپ واپس ہونا چاہتے تھے تو پنڈت لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، جہاں پناہ جس جگہ آپ نے نماز ادا کی ہے ہم اسے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے تانبے کے پترے پر یہ تحریر لکھ دی کہ اس مسجد کا متولی ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گے۔ وہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے موجود ہے اور اس کا نام تحریرہ مسجد ہے۔ حضرت مولانا سید شاہ نے تانبے کے پترے پر اورنگزیب عالمگیر کی دستاویز کو خود ملاحظہ کیا۔ آج بھی اسی خاندان کا شخص اس مسجد کا متولی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔